احمد کی انگلیاں آمنہ کے نرم ہاتھوں کو تھامے ہوئے تھیں۔ شام کے وقت ہلکی ہوا درختوں کے پتوں کو سرسرانے لگی تھی اور سورج اپنی سرخی لیے آہستہ آہستہ افق کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے سکون اور خوشی کا تھا، لیکن اس لمحے کے پیچھے ایک کہانی چھپی تھی، ایک کہانی جو دکھ، جدوجہد اور محبت کے رنگوں سے بھری ہوئی تھی۔ احمد وہ شخص تھا جس کے ماضی پر سوالیہ نشان لگے ہوئے تھے۔ اس کی زندگی کبھی جرم کے اندھیروں میں ڈوبی رہی تھی۔ محلے کے لوگ اسے لٹھ باز احمد کہتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، اس کے لہجے میں سختی اور اس کے قدموں میں خوف چھپا رہتا تھا۔ بچپن غربت اور محرومی میں گزرا، تعلیم کی طرف کبھی دھیان نہ گیا، ماں باپ کے جھگڑوں نے اس کا دل سخت کر دیا تھا۔ جب وہ 15 برس کا ہوا تو پہلی بار جیب تراشی کرتے پکڑا گیا۔ پولیس نے چھوڑ دیا، لیکن گلی محلے میں اس کا تاثر بن گیا کہ یہ لڑکا اب سیدھا رستہ اختیار نہیں کرے گا۔ وقت گزرتا گیا اور احمد جرائم کی دنیا میں قدم جماتا گیا، جیب تراشی سے لے کر بدماشی، اور پھر ایک دن اس نے ہاتھ میں اسلحہ بھی اٹھا لیا۔ لوگ اس کے خوف سے کانپتے تھے، محلے کے دکاندار اس کے سامنے جھک جاتے اور کئی لوگ اسے دیکھ کر رستہ بدل لیتے۔ احمد کو اپنی طاقت پر غرور تھا، لیکن اس غرور کے پیچھے ایک تنہائی تھی۔ کوئی اسے اپنا نہ سمجھتا تھا، وہ رشتوں اور محبت سے محروم تھا۔ یہی وہ دن تھے جب آمنہ کی زندگی احمد کے راستے میں آئی۔ آمنہ ایک سیدھی سادہ، پڑھی لکھی اور نیک دل لڑکی تھی۔ وہ احمد کے محلے میں ہی رہتی تھی، لیکن ہمیشہ اپنے گھر کی دہلیز تک محدود رہی۔ محلے کے لوگ اس کی شرافت کی قسمیں کھاتے تھے۔ وہ قرآن پڑھاتی، بچوں کو پڑھنے لکھنے میں مدد دیتی اور سب کی ہمدرد سمجھی جاتی تھی۔ ایک دن احمد کا جھگڑا محلے کے ایک آدمی سے ہوا۔ احمد نے غصے میں آ کر ہاتھ اٹھایا، لیکن اچانک آمنہ سامنے آ گئی۔ آمنہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور صرف اتنا کہا، احمد بھائی، اگر طاقت کا استعمال ہی سب کچھ ہے تو پھر علم اور محبت کی کیا قیمت رہ جائے گی؟ یہ الفاظ بجلی کی طرح احمد کے دل پر گرے۔ اس نے پہلی بار کسی کی آنکھوں میں خوف کی بجائے ہمدردی دیکھی۔ اس دن کے بعد احمد کے دل میں آمنہ کا نقش بیٹھ گیا۔ وقت گزرتا گیا، احمد آمنہ کو دیکھنے کے بہانے تلاش کرنے لگا۔ وہ اکثر شام کو گلی کے کونے پر کھڑا رہتا، جہاں سے آمنہ بچوں کو پڑھا کر واپس آتی۔ آمنہ جانتی تھی کہ احمد اسے دیکھتا ہے، لیکن وہ خاموش رہی۔ شاید وہ بھی احمد کی آنکھوں میں چھپی تبدیلی کو محسوس کرنے لگی تھی۔ ایک دن احمد نے ہمت کر کے آمنہ سے بات کی۔ وہ تھوڑا شرمیلا سا انداز اختیار کیے ہوئے تھا۔ آمنہ، میں جانتا ہوں لوگ مجھے برا کہتے ہیں، لیکن میں بدلنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرا یقین کر سکتی ہو؟ آمنہ نے لمحہ بھر کو سوچا، پھر مسکرا کر کہا، انسان بدل سکتا ہے احمد، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت صاف ہو۔ اگر تم سچ میں اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ الفاظ احمد کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ جرم کی دنیا کو چھوڑ دے گا، لیکن یہ اتنا آسان نہ تھا۔ جرائم کی دنیا سے نکلنا ایسے ہی تھا جیسے دلدل سے نکلنے کی کوشش کرنا۔ پرانے ساتھی اسے دھمکیاں دیتے، پولیس شک کرتی اور محلے کے لوگ بھی اس پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، لیکن آمنہ نے احمد کو حوصلہ دیا۔ وہ کہتی، اگر تم اللہ کے راستے پر قدم رکھو گے تو وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ احمد نے محنت مزدوری شروع کی۔ پہلے دن ریڑھی لگائی، پھر چھوٹے موٹے کام کیے۔ لوگوں نے طنز کیے، مذاق بنایا، لیکن آمنہ کی دعاؤں نے اس کے دل کو مضبوط رکھا۔ احمد دن رات کام کرتا اور آمنہ کی محبت اسے تھکن بھلا دیتی۔ کچھ سال گزرے، احمد کی محنت رنگ لانے لگی۔ وہ ایک چھوٹے کاروبار میں لگ گیا اور آہستہ آہستہ عزت کمانے لگا۔ محلے والے جو کبھی اسے بدماش سمجھتے تھے، اب اس کی ایمانداری کی مثالیں دینے لگے۔ احمد نے اپنی ماں کے لیے نیا گھر خریدا
اور آمنہ کے والدین سے رشتہ مانگا۔ آمنہ کے والدین پہلے ہچکچائے، لیکن جب دیکھا کہ احمد واقعی بدل چکا ہے تو انہوں نے رشتہ قبول کر لیا۔ شادی کی رات احمد نے آمنہ سے کہا، اگر تم نہ ہوتی تو میں آج بھی اندھیروں میں بھٹک رہا ہوتا۔ تم نے میرا ہاتھ تھاما اور روشنی کی طرف لے آئی۔ آمنہ نے مسکرا کر جواب دیا، احمد، محبت کبھی گناہ کو برداشت نہیں کرتی۔ محبت ہمیشہ انسان کو بہتر بناتی ہے۔ زندگی نئے رنگوں میں ڈھلنے لگی۔ احمد اور آمنہ کا گھر محبت اور سکون سے بھر گیا، لیکن احمد کے ماضی کے سائے کبھی کبھی ان کے راستے میں آ کھڑے ہوتے۔ پرانے مجرم ساتھی بار بار احمد کو دھمکاتے کہ اگر اس نے دوبارہ ان کے ساتھ نہ دیا تو اسے نقصان پہنچائیں گے۔ احمد نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے صاف کہہ دیا، میں اب اس راستے پر واپس نہیں جاؤں گا۔ اگر تم نے مجھے تنگ کیا تو قانون کا راستہ اختیار کروں گا۔ یہ سن کر وہ لوگ احمد کے دشمن بن گئے۔ ایک دن انہوں نے احمد پر حملہ کر دیا۔ احمد زخمی ہوا لیکن بچ گیا۔ آمنہ کے آنسوؤں نے اس کے زخموں کو بھر دیا۔ اس حادثے کے بعد احمد اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ وہ جان گیا کہ محبت اور ایمان ہی اصل طاقت ہیں۔ احمد نے اپنے ماضی کی گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی نیت سے یتیم بچوں کے لیے اسکول کھولا۔ وہ ان بچوں کو پڑھنے لکھنے کا موقع دیتا جنہیں وہ خود کبھی نہ دے سکا تھا۔ آمنہ اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ دونوں مل کر دوسروں کی زندگیاں روشن کرنے لگے۔ لوگ کہتے تھے یہ وہی احمد ہے جو کبھی خوف کی علامت تھا، آج محبت اور خدمت کی پہچان ہے۔ وقت گزرتا گیا، احمد اور آمنہ کے بچے بھی بڑے ہونے لگے۔ احمد اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا، بیٹا یاد رکھنا، زندگی میں سب کچھ کھو کر بھی اگر تمہیں محبت مل جائے تو سمجھو تم نے سب کچھ پا لیا، لیکن محبت کے ساتھ ایمان اور سچائی لازمی ہے۔ آمنہ مسکرا کر احمد کی باتیں سنتی اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتی کہ اللہ نے اس کے پیار کو کامیاب کر دیا۔ شام کا وہ لمحہ جب احمد اور آمنہ ہاتھ پکڑ کر چل رہے تھے، دراصل ان کی پوری زندگی کی عکاسی تھا۔ یہ ہاتھ صرف ایک دوسرے کو تھامنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ ایک دوسرے کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے کا وعدہ تھے۔